بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب میں سورہ آل عمران کی تلاوت کرنا، خواب میں سورہ آل عمران کو سننا، خواب میں کسی دوسرے انسان کو سورۃ آل عمران کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا، اور اسی کے علاوہ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اس آیت کو سنتے ہوئے دیکھنا۔ خواب میں اس سورت کی ایک اور آیت ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس کو سنتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے دیکھنا، اور اسی کے متعلق مزید تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر خواب کے اندر کوئی انسان سورہ آل عمران کو پڑھ رہا ہے، عورت ہے یا مرد، تو اس بات کی تعبیر ہے یہ انسان تمام برائیوں سے محفوظ رہے گا، امن میں رہے گا، اور اس انسان کا خاتمہ بالخیر ہوگا، انجام بہت اچھا ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں خواب میں سورہ آل عمران کا پڑھنا، اور خصوصاً اس آیت کا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ پوری آیت پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یا سنتے ہوئے دیکھنا، یہ اس بات کی تعبیر ہے یہ انسان حق تعالیٰ کی ہر قضا پر راضی ہے، ہر فیصلے پر راضی رہے گا، ہر اس کی طرف سے دکھ اور سکھ پر یہ خوش رہے گا اور راضی رہے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب کے اندر اگر کوئی دیکھے کہ وہ انسان سورہ آل عمران کی تلاوت کر رہا ہے یا سن رہا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اگر یہ قرض دار ہے تو قرضے سے خلاصی نصیب ہوگی، سرخرو ہو جائے گا، اور لوگ اس کے ساتھ بڑی محبت کریں گے، الفت رکھیں گے، اس کو اپنا عزیز بنائیں گے۔ اسی طرح حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب کے اندر سورہ آل عمران کی آیت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اس پوری آیت کی تلاوت کرنا یا کسی کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا یا سننا، اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کو بزرگی، عزت، مقام اور مرتبہ حاصل ہوگا، لوگوں کے ہاں اس کا بڑا نام ہوگا، دین کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے، نیک نامی کی وجہ سے، اور اسی طرح اس انسان کی تمام جائز مرادیں اللہ تبارک و تعالی پوری فرمائیں گے، اور یہ دنیا کے اندر بھی سرخرو رہے گا، آخرت کے اندر بھی یہ انسان سرخرو رہے گا۔ مزید اگر آپ تعبیریں اس کے متعلق جاننا چاہتے ہوں، ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے، آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔